السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ میں نے آپ سے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ میں منتھلی پریڈکشن دوں گا جون کے حوالے سے، 12 زوڈیک سائن کے حوالے سے، بلکہ اس کو میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ ایک اپنا علمی اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حتمی ذات میرے رب کی، اللہ کی ہے، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ صرف ایک علمی اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل۔ برج حمل کے لیے جون کا مہینہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فار دا منتھ آف جون فار ایریز، یہ مہینہ آپ کے لیے کچھ زندگی میں اچھی چیزیں ہونے کا امکان ہے، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے گھریلو معاملات ہوں۔ تو مجھے ہر اینگل سے تقریباً تمام حوالوں سے بہتری نظر آتی ہے۔ اگر آپ کوئی اپنی جاب میں تبدیلی چاہ رہے ہیں یا کوئی نئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جو ایریز والی خواتین ہیں ان کو بھی اپنی ہیلتھ، اپنی سراؤنڈنگ میں بہتر فیل ہوگا۔ طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہیں ایریز کے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا سلائٹلی آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جیسے ہی جون کا فرسٹ ویک گزرے گا تو آپ کی چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے، کوئی گاڑی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ٹائم ہے۔ اور اس مہینے میں ہو سکتا ہے کوئی ہائی پروفائل، کوئی بڑی بااثر معاشرے کی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو اور اس سے آپ کو حسب توقع اللہ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے تعاون بھی حاصل ہو۔ بچوں کے حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا، اور کچھ چھوٹی موٹی سیر و سیاحت یا آؤٹنگ، ہوٹلنگ، ان چیزوں کا رجحان یہ جون کے مہینے میں آپ کا بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے یہ مہینہ کچھ مکس رزلٹ لائے گا، ملے جلے نتائج ہوں گے۔ جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا، کبھی خوشی کبھی غم، چھوٹے پیمانے پہ۔ اور آپ کو البتہ یہ ہوگا کہ ایک پراپر ڈائریکشن مل جائے گی، ایک پراپر رخ مل جائے گا کہ آپ کو اپنی توانائی اور اپنی انرجی کس سائڈ پہ لگانی چاہیے۔ تھوڑا سا کنفیوژن یا تھوڑا سا تذبذب، کشمکش جسے کہتے ہیں، اس کا شکار آپ ہو سکتے ہیں، تو اس سے بچیے گا، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہونے کا امکان ہے۔ اور اپنے ذہنی دباؤ کو کنٹرول کیجیے گا۔ وہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان ٹورس والے، ان کو ذرا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے افسران بالا یا ہائر اتھارٹیز جو ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر اور اچھا رہے گا، اور کوئی حوصلہ افزائی، اپریسیشن بھی ہو سکتا ہے آپ کو۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سوشل ورک ٹو ہیلپ دا پیپل، جسے ویلفیئر کا کام کہتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی انوالومنٹ بنے، اور اپنی وائف کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری ہوگی۔ وائف ہوں گی ٹورس تو میاں کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہوگی۔ جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو دونوں جینڈر کے لیے بول رہا ہوتا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے پارٹنر یا اپنی وائف یا وائف اپنے ہسبینڈ کی ایڈوائس سنیں گی تو ان کے لیے بہتر رہے گا عمل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے پلانٹ کے سسٹم بنائے ہوئے میرے رب نے، وہ تو میں مالک پہ حیران ہوتا ہوں۔ اس کے جو اثرات رب کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں اس کے تحت یہ بتا رہا ہوں۔ اور کوئی سفر کی فیوچر میں پلاننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے جیمنائی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں جوزا۔ جوزا والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ شادی کا کوئی سلسلہ، منگنی، بیاہ، رشتوں کے حوالے سے، پروپوزل کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے ایکسپینسز اور اپنی انکم دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے آپ کے لیے جون کے مہینے میں کچھ زندگی میں بہتریاں آئیں، کچھ نئے دوست بن سکتے ہیں، کچھ نئے ساتھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون حاصل ہونے کا یا ان کی طرف سے اچھی خبریں ملنے کا موقع ملے گا۔
اہل خانہ، اپنے گھر والے، اپنے خاندان والوں کو آپ بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے، اور بولنے والی بات ہے، اللہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی رومانوی معاملات ہیں تو اس میں پازیٹیو یا بہتر چیزیں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ گاڑی یا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی بھرپور امکان ہے۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کے جو ویک پوائنٹ ہوتے ہیں یا ویکنس جو ہوتی ہے یا جو کمزوری ہوتی ہیں، رب العزت کے حکم سے وہ الٹ، یعنی اس کی طاقت میں تبدیل ہونے لگتی ہیں، اور انسان کو زندگی میں اپنی جو ایک فوکسنگ آؤٹ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ پراپر وے میں آ جاتی ہے، اور غیر ملکی سفر کا بھی آپ کا امکان بنے گا، مالی لحاظ سے بھی اچھا رہے گا، ہیلتھ کے حوالے سے بھی بیٹر فیل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان۔ برج سرطان یعنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں کینسر۔ کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ دیکھیں، اتفاق ہے، انسان کی زندگی کبھی کسی کا اچھا کبھی کسی کا برا ہوتا ہے، کچھ عرصے تک چلتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور کوئی خواہ مخواہ کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اپنے ٹیکس کے معاملات، اپنے قانونی معاملات کو پراپر وے میں سسٹمیٹک رکھیے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم بن سکتی ہے۔ اور کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی منصوبہ ہے تو اس کی اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی بنائیں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنے کام کو نکال سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کو باہم افہام و تفہیم کے ساتھ طے کر لیا جائے، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور کام کے حوالے سے آپ کو ہو سکتا ہے ڈومیسٹک ٹریولنگ کرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے غیر ملکی سفر کا جون کے مہینے میں امکان بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی عبادات، اب ہم مسلمانوں کے لیے تو حج عمرہ زیارت ہوتی ہیں، تو ان کے چانسز اگر آپ کوشش کریں تو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج، نمبر 5 پہ جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو، برج اسد۔ برج اسد والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول میں رکھیں، ہائپر مت ہوں، غصے میں مت آئیں، کیونکہ یہ ہوگا، کیونکہ اسی جون کے مہینے میں آپ کا اپنا پلانٹ گرہن بھی لگے گا، سن کو ایکلپس آ رہا ہے۔ تو آپ کا اگر اشتعال آئے یا دماغ میں ہجان پیدا ہو تو آپ نے سب سے بہتر طریقہ ہے لاہور پڑھ لے آدمی، اور یا استغفار پڑھ لے، تو کنٹرول ہونے لگتی ہیں چیزیں۔ اور اس میں آپ کی سوشل لائف بڑھ سکتی ہے، لوگوں کی ضیافت دعوت میں شریک ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ بچت کرنے کا ٹائم ہے، سیونگ کریں، اپنی چیزوں کو اندھا نہ کھیلیں، اور خاص طور پہ اسپیکولیشن والے کام، جوا سٹا، ان چیزوں سے بہت ویسے تو سب کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، لیکن لیو والوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ اس مہینے ذرا اس سے پرہیز کیجئے گا، بلکہ ہمیشہ ہی پرہیز کریں۔ البتہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، اپریسیشن مل سکتا ہے، اور کسی بہت پرانے عزیز سے یا دوست سے اچانک ملاقات کا امکان بنے گا۔ اور یہ جو جون کا، جب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 2-3 ویک، یہاں پہ زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، مالی لحاظ سے اللہ کے کرم سے آپ کو بھرپور کرم ہوتا رہے گا، اور اگر کوئی لانگ رن پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں فیس بک، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، کوئی بھی کنیکٹیوٹی سے میرا سوشل میڈیا پر تعلق نہیں ہے، میرے نام سے سب جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ ہے، اس پہ اپروچ نہ کیجیے۔ اور آپ کے اسکرین کے اوپر ٹکر بھی چل رہا ہوتا ہے، پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں۔ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کہاں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے آفس کا ایڈریس دیتا ہوں، ان نمبروں کے علاوہ کسی پہ نہ اپروچ کیجیے گا۔ تو میں نے اختتام کیا تھا برج اسد پہ، لیو پہ، اب میں چلتا ہوں جون کا مہینہ ورگو والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ مالی معاملات میں تھوڑی سی بہتری آ جائے گی آپ کے۔
اگر آپ کوئی گاڑی وہیکل بائک لینا چاہ رہے ہیں اس کا امکان بن سکتا ہے. کچھ بگڑے ہوئے معاملات آپ کے انشاءاللہ تعالی کسی کے مشورے یا کسی کے تعاون سے بہتر ہونے لگیں گے, اور آپ کو اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اس کا ایک جسے یہ کہنا چاہیے راستہ بن جائے گا. اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں آپ کے لیے اب رزق بڑھنے کا اور وسائل میں اضافہ ہونے کا امکان بنے گا. جو ایک ٹینشن اور دباؤ تو اس میں کمی آنا شروع ہوگی. البتہ آپ نے ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے, ڈرائیونگ میں کوئی رسک مت لیجیے گا ورنہ اللہ نہ کرے پرابلم ہو سکتا ہے. اور دوسرا, غیر قانونی معاملات سے سب کو دور رہنا چاہیے, لیکن آپ کو تو خاص طور پہ آج یہ مہینے میں بہت زیادہ پرہیز اور احتیاط کرنا چاہیے. اور ایک بڑی ان یوزول دے رہا ہوں, اگر آپ ویٹ کانشیس ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے وزن کو جو ہے ورگو والوں کو کنٹرول کر لیں, تو اس کے لیے جون کے مہینے میں آغاز کریں. کچھ جسے کہتے ہیں نا فلکیاتی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کے ساتھ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے, اور بچوں کے بھی حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی بحکم اللہ انشاءاللہ. اس کے بعد ورگو کے بعد ہمارا 7واں برج آتا ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا, اچھا ورگو والوں کو ایک چیز بولنا بھول گیا تھا, لٹیگیشن کے معاملات کو پرولونگ کیجیے گا اور مقدمے بازی سے دور رہیے گا. اس کے بعد ہمارا آتا ہے لبرا میزان. میزان والوں کو میں یہ کہوں گا, کوئی آپ کا تھوڑا سا غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے. غصے کو اور غیر ضروری سوچوں کو اور پریشانیوں کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر آپ مثال کے طور پر زرعی زمین یا پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں تو آپ کوشش کریں اس میں آپ کی خرید و فروخت سے فائدہ ہونے کا امکان ہے. اور اگر آپ اس پروفیشن میں تو آپ کو کوئی ڈیل, کوئی اچھی آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بننے کا امکان بن رہا ہے. صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا, کچھ مٹھاس کھانے کا شوق آپ کا بڑھے گا, اور کوشش کیجئے کہ اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے. خواہ خواہ کی آرگومنٹ یا بحث و مباحثے میں نہ الجھیے گا ورنہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی بزنس ٹرپ آپ کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بننے کے امکان بن رہے ہیں, اور مذہبی تقاریب, مذہبی مقامات پر جانے کا موقع مل سکتا ہے. اور جو لبرا والی خواتین ہیں ان کا تھوڑا سا رجحان جون کے مہینے میں شاپنگ اور ان چیزوں کی طرف رہے گا. اور اسٹوڈنٹ جو لبرا سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی جون کا مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو اپنی تعلیمی ایجوکیشنل چیزوں میں انہانسمنٹ کا موقع مل سکتا ہے. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارا 7ویں کے بعد 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو معاملات صحیح رہیں گے, لیکن تھوڑا سا آپ کو ایک, اگر آپ جاب کرتے ہیں کوئی تھوڑی سی ایک ہلکی سی سختی محسوس ہوگی آپ کو, یا آپ کو ایسا لگے گا آپ کے سپیریئر آپ کے ساتھ تھوڑے سے اللہ نہ کرے اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کی جو ہے امپلیمنٹیشن بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا, خواتین جو اسکارپین ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے, اللہ نہ کرے کسی کو بھی کچھ نہ ہو, لیکن سر اور بیک یعنی ہیڈ اور بیک ان دو کا خیال رکھیے گا, کمر کا اور سر کا. اور دوستوں کے ساتھ مشورے لیجئے, عقل مند دانہ لوگوں کو اپروچ کیجئے, آپ کو بہتر مشورے ملیں گے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تھوڑے سے اپنے فریق جو بھی مرد ہیں تو عورت ہیں تو مرد, ان کے ساتھ ذرا اپنے معاملات کو ٹیکل اور کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے کہ یہ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ کچھ سو کالڈ فرینڈ یعنی جن کو آپ دوست, گندم نما جو فروش جنہیں کہتے ہیں, منافقت والے دوست, وہ آپ کے لیے کچھ اللہ نہ کرے کوئی کانسپریسی, کوئی سازش بن سکتے ہیں یا آپ کے لیے غلط افواہ یا غلط چیزیں پھیلانے کی کوشش کریں گے. مگر بحمداللہ ایک میجر پلانٹ آپ کے فیور میں اللہ کے کرم سے, اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, تو چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی یا آپ تک ان کا انفارمیشن پہنچ جائے گی. اور دوسرا, اپنی
पैसे को सेव करिएगा। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा जिसमें शॉर्ट टर्म या वक्ती फ़ायदा या बहुत जल्दी फ़ायदा होने का इम्कान, वो कामों से दूर रहें। लॉन्ग रन प्लान करें आप, जो भी चीज़ हो। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है, आपका अल्लाह भला करे, सजिटेरियस कहते हैं, बुर्ज कौस। आपके लिए मैं ये कहूँगा थोड़ा गैर ज़रूरी कामों से परहेज़ कीजिए, किसी से उलझने की कोशिश मत करें। और अगर अपनी जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं या आप अपने असाइनमेंट में तब्दीली चाह रहे हैं तो उसके लिए कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके काम हो सकते हैं। सफ़र का भी इम्कान बन सकता है। अलबत्ता कुछ खुफिया जिसे कहते हैं ना दुश्मन या वो लोग जो आपकी सराउंडिंग में रहता है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको महफूज रखेगा और आपके दोस्तों से अल्लाह ताला आपकी मदद करवाएगा। ज़हनी दबाव आएगा ज़रूर, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको कंट्रोल करा देगा। अगर सफ़र आप जून के महीने में बनाना चाह रहे हैं तो इसको ऑनवर्ड 20 जून ले जाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा मिक्सअप ना हो और कोशिश करें गुफ्तगू कम और कानों को ज़्यादा खुला रखें। इंशाअल्लाह ताला फाइनेंशियली भी अल्लाह ताला की करम नवाजी आप पर हो सकती है। इसके बाद जनाब हमारा है 10वां बुर्ज, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा आपके फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी के असबाब पैदा हो सकते हैं। घर का माहौल बेहतर हो सकता है। खाने पीने रहने का सुख रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको मिल सकता है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और फजूल खर्ची को अवॉइड कीजिएगा। और वो कैप्रिकॉर्न जो मुलाजमत में, उनको ज़रा बड़ी प्लानिंग के साथ अपने फाइनेंशियल मैटर्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ये भी हो सकता है आप अपने बहन भाई अजीज़ों की मदद करें। और अगर आप अपनी रिहाइश में तब्दीली चाहते हैं या चाहती हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। और वो लोग कैप्रिकॉर्न के जो स्टूडेंट हैं, कोशिश करें, इस वक्त अल्लाह आप पे मेहरबान है। वो तो खैर हमेशा ही मेहरबान है, लेकिन ये मैं इल्मी हवाले से कह रहा हूँ, मेहरबान है। तो आपके रिज़ल्ट नताइज आपकी तवक्को के, जिसे ये कहना चाहिए तवक्को के हवाले से माशाल्लाह पूरे हो सकते हैं। और थोड़ा सा ये जून की 14 तारीख से 30 जून तक ज़रा ड्राइविंग में एहतियात कीजिएगा। कोई छोटी मोटी चोट या कोई ड्राइविंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। और मुझे लगता ये कि आप ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपको बताता हूँ। फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है एयरवाई डिजिटल पे। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, फिर दोबारा दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि बहुत सारे लोग उससे चीट हो जाते हैं। तो मेरी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही मैंने इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना मैंने कोई अपना चैनल बनाया है। जब भी करूँगा यहाँ बताऊँगा। तो वो जितना चलता है सब झूठ और बकवास है। आपको कोई चीज़ देखनी हो तो आप ARY की वेबसाइट पे जाके मेरा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, वहाँ देख लिया करें। वरना वो लोग तो इसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब में। तो बहरहाल उस पे ना जाइएगा। और हर प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अब इसके बाद मैं चलता हूँ अपने 11वें बुर्ज, बुर्ज अकरब एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए मैं कहूँगा ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आने लगेगा, मज़हब की तरफ आपका रुझान अंदर से पैदा होने लगेगा और मामलात में अपने कुछ बेहतरी नज़र आने लगेगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी का कोई सिलसिला बन सकता है। शादी से मुराद ये होती है कोई रिश्ता, कोई मंगनी वगैरह। माली एतबार से आपको अपनी स्ट्रैटेजी मेक आउट करनी चाहिए, कोई हिकमत अमली बनाएं, फजूल खर्ची से परहेज़ कीजिए। और लोगों को जो आप किसी पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए कि मैंने पैसा दे दिया, ये इन्वेस्ट कर लो, या मैंने पैसा लगा रहा हूँ, ये कर लीजिए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, धोखे का एहतमाल है। और जो आपने किया हुआ काम बस उस पर फोकस करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। और थोड़ा सा हाँ, सेहत के हवाले से ये कहूँगा अपने मुंह और दांतों का ख्याल रखें। और अल्लाह ना करे, हो सकता है कि टांगों में दर्द की शिकायत हो। और ये भी हो सकता है इस महीने आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिले अपनी औलाद के हवाले से। अगर आप मर्द हैं तो अपनी वाइफ के हवाले से, औरत है तो अपने शौहर के हवाले से। और फाइनेंशियल चीज़ें भी बेहतर रहेंगी। और
آپ کے دماغ میں مذہب، حج، عمرہ، زیارت ان پہ جانے کا خیال یا ان کی پلاننگ کا موقع بن سکتا ہے، یا آپ سوچ سکتی ہیں یا سوچ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسز۔ پائسز والوں کو کہوں گا تھوڑا سا ٹیک کیئر کیجیے، اپنے دشمنوں سے، غیر قانونی معاملات سے دور رکھیے گا، اور اپنی آپ میں تھوڑا غصہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فرسٹریشن آ سکتی ہے کہ میرے کام ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن دماغ سے چلیے گا، کنٹرول کیجیے گا، اپنے سینئر، اپنے والدین، ان کی باتوں پہ توجہ دیجیے اور ان سے مشورہ لینا آپ کے حق میں بھی مناسب ہوگا۔ فائنینشیل میٹرز کے اندر انشاءاللہ تعالی ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوگا۔ اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں، کوئی گھر گاڑی لے رہے ہیں، تو اس کو ری چیک کریں اور اندھا اعتماد مت کیجیے گا، ورنہ خدا نخواستہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اپنے کمر، اپنی ٹانگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر اللہ نہ کرے اگر ویٹ بڑا ہوا، ایج زیادہ ہے، تو خاص طور پہ یہ پورشن، کارڈیک پورشن، ہارٹ کا خیال رکھیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے، پنجتن پاک کے صدقے سفر کا بھی بھرپور امکان بنے گا۔ تو خواتین و حضرات، اختصار کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ کوزے میں دریا بند کروں، مگر ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، جتنا بول سکتا تھا بولا۔ ایک چیز میں ضرور بولوں گا، جو میں نے کل کے پروگرام میں بتائی تھی، جو باتیں الحمدللہ پاکستان، عمران خان، معیشت، دنیا کے حوالے سے کہی تھی، وہ ARY نیوز کے چنک اور کلپس پڑے ہوئے، وہ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ، اور بحکم اللہ جو اس شو میں بولا وہ تمام باتیں، چاہے وہ پڑوس انڈیا کے حوالے سے ہوں، مودی کے حوالے سے ہوں، خان صاحب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ انڈیا میں نئی بیماری کا ایک جراثیم آئے گا اس حوالے سے، اور معیشت کے حوالے سے، وہ بھی ARY نیوز پہ ہوگا پڑا ہوا یا یوٹیوب پہ، کہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مجھے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یاد آتا ہے، اور میں کریڈٹ دوں گا اللہ کے کرم کے بعد، پنجتن پاک کے صدقے کے بعد یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، جو رب نے تیری تقدیر میں لکھا ہے، اگر تیری نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو بڑھا سکتا ہے، اور اگر تیری نیت خراب ہے تو اس میں کمی ہو جائے گی یا چھن سکتا ہے۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی، اب تو IMF بھی کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے، بڑے بڑے معیشتدان، جن میں ماشاءاللہ سے میں حفیظ پاشا صاحب جو ایک بڑا ریکاگنائز اور ایک اتھنٹک نام ہے، ان کے بھی میں نے سنی باتیں، سب کہہ رہے ہیں 4%، 4.9%۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان، میری تو دعا یہی رہتی ہے، اکانومی کی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے، جو لوگ سوچتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے جھوٹ نہ بولو، اور اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے ملک میں، ہاں میں مانتا ہوں مہنگائی کا مسئلہ ہے، اللہ اس کو بھی کرم کروائے گا، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑی بات جو ایک میرے اندر بے چینی ہونے لگتی ہے اگر میں نہ بولوں، یہ جو مخالفین ہیں اور یہ جو عمران خان کو کہتے تھے کہ خدا نخواستہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عمل نے ثابت کرا ہے کہ اس سے بڑا مسلمانوں کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس نے یہودیوں کے خلاف بولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی، اور سب سے بڑی بات ریکارڈنگ کا مسئلہ، اگر میں گنانے پہ آؤں تو پوری چیزیں وہ ہو جائیں گی، میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا PTI میں، ایک پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ انسان جب ایماندار ہو، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اور نیت اچھی ہو اور ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہو اور اللہ پہ اس کا بھروسہ ہو، تو میرا رب پنجتن پاک کے صدقے، یہ دیکھ لیں پاکستان میں، تو میری پریڈکشن کو چھوڑ دیں، جو میں نے کہا وہ رب نے کیا، یہ اس کا احسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ملک پہ کرم کیا، رحم فرمایا۔ میری تو ہر روز دعا ہوتی ہے کہ دفاعی، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے میرا پاکستان سدرۃ المنتہا پہ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے SOPs دیکھ رہے ہیں آپ، کیا خیال رکھ رہے ہیں ہم لوگ، کتنے لاپرواہ ہیں، سوائے اللہ کے کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ کرونا میں آپ دیکھیں اموات کی تعداد کتنی کم ہے بنسبت دوسری جگہوں کی، اور اللہ توقع، ہم تو بھائی چلتے ہی اپنے رب کے بھروسے پہ ہیں، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ، اور پنجتن پاک کے صدقے چلتے ہیں۔ میں اپنے پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں اور پڑوس کو سنا رہا ہوں، دیکھ لو تم اپنے آپ کو، دیکھ لو تم کہاں جا رہا ہو، اور ہم سوائے اللہ کے شکر کے اور کچھ نہیں کرتے، نہ ہماری کوئی
اس میں تکبر والی بات ہے، نہ کوئی اس میں ہمارا فخر ہے۔ ہاں، ہمارا ایک فخر ہے کہ ہم اس ایک رب کے ماننے والے ہیں جو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے صدقے ہم پہ رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی طرح رحم فرماتا رہے، اور جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، میں عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے آپ مجھ کو ایک ہی جگہ میرا آفس ہے، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل، یعنی پی سی ہوٹل کراچی۔ وہاں کے میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، کوڈ نمبر کے ساتھ 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ آج سنڈے ہوتا ہے، سنڈے کو بند ہوتا ہے۔ کل منڈے تو دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 ساڑھے 7 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو غیر ممالک سے مجھے کال کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ جب ان 2 نمبروں پہ، اس کے علاوہ کسی نمبر پہ نہ کال کریں، تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا، اگلا گرن کا کروں گا پروگرام انشاءاللہ، آپ کو پہلے سے بتاؤں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان، پاکستانی قوم، افواج پاکستان اور ہر اس انسان پر، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو اس ملک کے ساتھ ہمدرد اور محب ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی کرم نوازی کر، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، اور میرے رب جو اس ملک کے لیے، چاہے وہ اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر ملک کے لیے برا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قہاریت اور جباریت سے فنا کر دے، اور پاکستان کو سربلند کر، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ اور کل عالم پر اللہ اپنا کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی گرہن کے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔